بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چندو انہی سوچوں خیالوں میں سلونی کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں مسلم اسکالر علی کا کردار آ گیا کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے باپ امن داس نے مذہب تبدیل کر کے اپنا نام عمر کب رکھا۔ اس کے ذہن میں امن داس کا وہ آخری باب گم گیا جس میں اس مخلوق سے چھٹکارے کا روحانی علاج کا ذکر تھا۔ وہ فوراً گھر آیا اور اپنے باپ کی وصیت والی فائل میں موجود وہ بند لفافہ کھولا جس کے بارے میں امن داس نے کہا تھا کہ اس لفافے میں اس کی زندگی کی کل کمائی بند ہے۔ چندو کو تب لگا تھا شاید وہ کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہوں گے، اسے روپے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو یہ سوچ کر سائڈ پر رکھ دیا کہ کبھی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کر لوں گا۔ اب اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس میں بڑی ترتیب سے نفیس کاغذ کے کچھ ٹکڑے تھے جن پر اس کے باپ کی لکھائی نہیں تھی، لیکن مخاطب اس کا باپ ہی تھا۔ اس نے السلام علیکم سے شروع کر کے اپنے مذہب کی تبدیلی اور نام کا حلف اٹھایا تھا اور اپنے محسن اسکالر علی کے لیے اظہار تشکر کے چند کلمات لکھوائے تھے۔ کسی اور کی لکھائی سے یہ بات تو عیاں تھی کہ یہ امن داس یعنی عمر نے بینائی چھن جانے کے بعد اپنے آخری ایام میں تحریر کروایا تھا۔ پھر وہ چندو سے مخاطب ہوا اور اپنا یہ راز اسے کھو دینے کے ڈر سے آشکار نہ کر سکنے پر شرمندگی کا اظہار کیا، اور اپنی تحقیق کے پرانے ساتھی، دوست اور معاون امر ناتھ کی اس کے مذہب بدلنے پر بے وفائی اور بغاوت کا بڑی تفصیل سے لکھا، اور کیسے آنکھ میں ڈالنے والے دارو میں تیزاب ڈال کر امن داس کو رستے سے ہٹا کر امر ناتھ نے اپنی بے اولادی والی محرومی پوری کرنے کے لیے یہ شیطانی عمل کیا۔ اس سارے عمل کی تفصیل وہاں درج تھی جو ان کے مذہب کی قدیم روایات میں ایک جادوئی منتر جنتر کے ذریعے پروان چڑھایا گیا۔ چونکہ ان کا مذہب قدیم ترین تھا تو اس زمانے میں جن زاد، آدم زاد اور دیگر مخلوقات کا روزمرہ زندگی میں آمنا سامنا ہونا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے یہ سارے عملیات ان کے باہمی رشتوں اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جن زادوں کی معاونت سے تیار کیے تھے، لیکن اس عمل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مخلوق کی خصوصیات کرۂ ارض پر موجود سب کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی، اور اس وقت میں اس کا کوئی بھی توڑ موجود نہیں تھا، تو کسی بھی جن ذات یا آدم ذات کو یہ سب کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، اور یوں یہ عملیات خاک در خاک دفن ہو گئے۔ لیکن آج ہزاروں سال بعد امر ناتھ اور امن داس نے یہ کھوج نکالے تھے، لیکن امن داس نے ان کے ساتھ لکھے تنبیہ پیغامات پر امر ناتھ کی مخالفت کی اور اس پیدا ہونے والی مخلوق کو شانت کیسے کرنا ہے وہ طریقہ ڈھونڈنے کا مشورہ دیا۔ امر ناتھ یہاں تک تو راضی تھا، لیکن جب آخر میں اس کی کاٹ کے دوران اس کی زندگی کو خطرے والی بات سامنے آنے پر امر ناتھ بغاوت کر گیا اور دھوکے سے امن داس کو اندھا کر کے غائب ہو گیا۔ امن داس کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ نئی پیدا ہونے والی مخلوق جنس کے اعتبار سے عورت تھی یا مرد۔ پھر امن داس نے اسکالر علی سے ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اپنے مذہب پر تحقیق کرنے والا بہت ماہر اور قابل محقق تھا، اور وہ ان عملیات کو پتہ لگا چکا تھا، اور اس کی روحانی طاقتوں نے اس تک یہ خبر پہنچا دی کہ یہ شیطانی عمل کیا جا چکا ہے اور بنی نوع انسان اور جن ذات خطرے میں ہے۔ لیکن اسکالر علی نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس مسئلے کا حل بتا کر یہ واضح کر دیا تھا کہ جدید ترین اور خالص ترین مذہب میں قدیم ادوار میں ہونے والی تمام شیطانی عملیات کا توڑ موجود ہے۔
پھر اس نے کئی سال امنداز کو قرآن شریف میں موجود پوشیدہ روحانی علاج حدیث کی روشنی میں واضح کیے، جو بہت آسان اور مکمل توڑ ہیں۔ ان میں صرف باوضو رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور چند قرآنی آیات کو ورد پاکی کی حالت میں کرتے رہنے کا واضح عندیہ ہے، جسے آسان الفاظ میں ذکر کہتے ہیں۔ ان ذکر و اذکار سے پاک روحانی قوت مومن کی ہر طرف سے اپنے حصار میں لے کر حفاظت کرتی ہیں۔ اب امنداز کی عقل میں بات آ گئی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب میں جدت آتی گئی اور نبی آخر الزمان نے دین کی مکمل کر کے اس پر مہر ثبت کر دی کہ انسان کی زندگی گزارنے کا سب سے جدید اور مکمل ضابطہ حیات اسلام میں ہی موجود ہے، اور 3-4 مواقع پر نازل ہونے والی صورت معوذتین، جادوئی عملیات، حسد، رشک، بد نظری اور ہر شے سے بچاؤ کا آسان اور سادہ حل پیش کی گئیں، اور مختلف اوقات میں آیت الکرسی کا ورد میں حفاظتی حصار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب کرنا یہ تھا کہ امرناتھ سے سلونی کو جنم دینے والے مردہ بھیڑیا کا جسم درکار تھا، اور ساتھ امرناتھ، اس کی جن زاد بیوی اور سلونی کو قابو رکھنا تھا تاکہ اس شیطانی عمل کی کاٹ کے جا سکے۔ چندو نے اسکالر علی کا پتہ ڈھونڈ کر ان سے مدد کی اپیل کی تو وہ فراخ دلی سے ساتھ ہو لیے اور چندو کو دعوت اسلام بھی دے ڈالی، جو اس نے فی الفور قبول کر لی۔ انہوں نے اس کو وضو بنانا سکھایا اور اس کا نام اسلامی حمزہ تجویز کیا۔ اب حمزہ اسکالر علی کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اسکالر علی کے ساتھ ذکر اذکار کرتا ہوا سلونی کے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں سلونی نے حمزہ کو دیکھتے ہی اس کے بدن کی مہک سے پہچان لیا کہ اس دن اسکوٹر پر کون تھا، لیکن چونکا وہ ہوس زدہ اور شہوت سے بھرے ہوئے شیطان مردوں کا خون ان کے زندہ ہوتے ہی پی چکی تھی، تو ان کی باطل روحوں کی خصلتیں سلونی میں سرایت کر گئیں اور اس کی روح میں موجود نیک خصلتیں ایمان کی غیر موجودگی میں دبتی چلی گئیں، اور وہ آج پھر حمزہ کو دیکھ کر شہوت سے بھر گئی اور اس کی آنکھوں میں ہوس چھلکنے لگی۔ وہ اپنی نسوانی اداؤں سے حمزہ کو مائل کرنے لگی۔ پہلے اس نے شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول کر مرد کی سب سے بڑی کمزوری کی جھلک پیش کی، پھر وہ اپنی ریشمی ٹانگ سے دہائیوں تک کپڑا ہٹا کر حمزہ کو اور امتحانوں میں ڈالنے لگی۔ ساتھ وہ خمار زدہ رس گولتی مست اور سریلی آواز سے اس کا پرانا نام پکار کر آؤ نہ مجھے پیار کرو، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں، جیسے پتھر پگھلا دینے والے جملے ادا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی وار کرتی، حمزہ نے امرناتھ کا پوچھا اور سلونی کو ایک ایک کر کے ساری تفصیل ایک ہی سانس میں بتا دی۔ اس پر سلونی رونے لگی کہ میں اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہوں اور نہ میں ایسی ہوں۔ وہ اپنی اسی حالت لاشعور میں اور ضمیر و بہت ملامت اور لعن طعن کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اس نے خود پر بتانے والی داستان سنائی کہ کیسے پنڈت کرشنا اس پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ اس دن اسٹاف روم میں اس نے سلونی کو بے لباس کر کے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو سلونی غصے اور پریشانی میں گھرا اٹھی اور اس کے اندر کا بھیڑیا جاگ گیا، جس نے پنڈت کی گردن سے پکڑ کر سارا خون پینے کے بعد اپنے بھاری پنجوں سے پنڈت کی ساری ہڈیاں چور چور کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا ڈالا۔ جب پنڈت انجام سے دو چار ہو چکا تو پھر سلونی انسانی روپ میں واپس آئی اور اس نے کسی سگڑ عورت کی طرح اس انسانی لاش کے کمبل کو گول کر کے الماری میں سنبھال دیا، لیکن اس کا شہوت زدہ زندہ خون اس کے روح کی گندگی سمیت سلونی کی روح میں جذب ہو گیا، اور یوں سلونی کا دوسرا جنسی کردار سامنے آیا جو اس کا انسانی پہلو تھا۔ یوں وہ انسانی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے جناتی اعتبار سے دماغ پڑنے والے طاقت
کا استعمال کرتی اور اس گندگی کے راستے پر چل نکلی۔ لیکن جو با اثر لوگ اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کر اسے کھلونا بنا کر زبردستی نوچنے کی کوشش کرتے، سلونی کے اندر کا درندہ ان کا کمبل بنا کر رکھ دیتا۔ اب اس کا ایک اور حال تو یہ تھا کہ نیک روح والوں کا خون چوستی اور اپنی شہوت پر قابو پا لیتی، لیکن ثبوت شہوت پر قابو پانے والے لوگ گنتی میں تھے، جو چند ایک تھے۔ ان کی جان بھی لے کر سلونی ضمیر پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب اسکالر علی نے سلونی کو تسلی دی اور اسے کہا، تمہاری ماں سے کہو کہ وہ سامنے آ جائے، مجھے پتہ ہے وہ یہی ہے، ورنہ میں اسے اپنی روحانی طاقتوں کے بل پر جکڑ لوں گا۔ سلونی نے ماں کو اشارے سے بلایا تو اسکالر علی نے دونوں ماں بیٹی کو سادہ سا حل بتایا، اور اس کالے علم کے زیر اثر سلونی کو جنم دینے والی بیڑیا ماں کے جسم کے باقیات کو تازے پانی سے دھو کر سورۃ موعظتین کا ورد کرتے ہوئے آگ برد کرنے سے یہ عمل ٹوٹ جائے گا، اور اگر سلونی کو کچھ نہ ہوا تو اس کی یہ بھیڑیائی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، اور خون کی پیاس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی گندی خصلتیں بھی سلونی میں سرایت نہیں کر سکیں گی۔ اتنے میں امرناتھ نمودار ہوا اور اسکالر علی کے گلے لگ کر رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہاری تعلیمات کی کھوج اور تحقیق کے بنا قدیم علوم کا پرچار جاری رکھا، اور میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلونی اور حمزہ سے بھی معافی طلب کرتا رہا۔ تب ایک روشنی کا ہیولہ سا نمودار ہوا اور اس میں سے سرگوشیوں سی آواز نمودار ہوئی کہ میں امرناتھ کے پریم میں پاگل تھی، اسی لیے اس کے ساتھ دیا، ورنہ اس کے ساتھ ہی جن زادوں نے بھی تنبیہ کی تھی۔ سلونی کی ماں اسی وقت اللہ کی وحدت اور آخری نبوت کی گواہی دیتے ہوئے مسلمان ہو گئی، اور اس نے عظیم الفاظ ادا کیے کہ کوئی بھی دنیاوی محبت عقیدے یا ایمان سے اونچی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے اونچے ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو تو ایسی محبت ترک کر دو، وہ گھاٹے کا سودا ٹھہرے گی۔ امرناتھ اور سلونی بھی ایمان کی شمع سے روح منور کر کے باوضو ہو کر آ گئے۔ امرناتھ اپنا نام عبداللہ اور سلونی کا نام ماریہ رکھ دیا، لیکن ماریہ کی شہوت بدستور برقرار تھی اور وہ حمزہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر کی زیری خانے میں گئے، وہاں زیر زمین خانے میں موجود ایک صندوق کھولا تو اس میں بوسیدہ کھال میں سگڑی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ مردہ بھیڑیے کی لاش تھی، جس کے پیٹ میں ماریہ یا سلونی کا بیج پروان چڑھایا گیا۔ اب اس لاش کو تازے پانی سے دھو کر ورد کرتے ہوئے ناگوار بو سے سب کا برا حال تھا، پھر خشک لکڑیوں کا ڈھیر آتش دان میں لگا کر سورۃ موعظتین کے ورد میں اس بھیڑیے کی لاش کو جلا دیا گیا۔ لاش کے جل کر ختم ہوتے ہی ماریہ بھی گر کر بے ہوش ہو گئی، جس پر عبداللہ اور اس کی جنزاد بیوی رونے لگی، لیکن اسکالر علی نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور ماریہ کی زندگی اور صحت کی التجا رکھی۔ ساتھ وہ اپنا مخصوص ذکر کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ماریہ کے چہرے پر ابھر آنے والی نیلگیوں نسلیں مدھم ہوتی گئیں۔ اس نے ایک لمبی سانس جھٹکے سے اندر کھینچی اور بڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اب وہ حواسیوں پر قائم اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تھی۔ شہوت اور ہوس کا وہ شیطانی بخار اتر چکا تھا اور وہ حمزہ کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ حمزہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی اور حمزہ مسکراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ کچھ دن بعد عبداللہ حمزہ سے ملنے اس کے گھر آیا۔ اس کے مرحوم باپ عمر کو یاد کر کے دیر تک روتا رہا
اور معافی طلب کرتا رہا اور جاتے ہوئے ماریہ کو قبول کرنے کی تجویز رکھ گیا۔ حمزہ نے ماریہ کی منکری کے زمانے کی سب باتیں بالائے طاق رکھ کر نکاح کی حامی بھر لی اور بہت عظمت والے جملے کہے کہ جب ایمان لانے پر یا توبہ کرنے پر بلا شک و شبہ اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے تو میری کیا اوقات ہے کہ میں خالق کی رضا کے خلاف جاؤں۔ ختم شد۔ ناظرین، اگر کہانی پسند آئی تو مہربانی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید اچھی سٹوریز اور اسلامک ویڈیوز اور ناول دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔